السلام علیکم دوستو، اللہ کے پاک نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ طوفان نوح کے گزر جانے کے بعد دنیا کس طرح آباد ہوئی، اور کیا طوفان نوح پوری دنیا پر آیا تھا یا صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور طوفان نوح کے بعد کتنے افراد بچے جن سے یہ باقی دنیا بنی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں کیا ذکر ہے، اور ان کی آگے اولادوں کے بارے میں کیا ذکر ہے، اور ان کی اولادوں کا کیا نام تھا، کیا آج کے دور کے ایشیائی ملک کے نام ان کے نام پر ہیں، کیا حضرت صالح علیہ السلام انہی میں سے ہیں۔ ناظرین گرامی، انہی تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب کشتی جودھی پہاڑ پر اتری تو اس میں 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزر جانے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے، انہوں نے اور ان کی اولادوں نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان نوح گزر جانے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت ابن عساکر رحمۃ اللہ اپنی کتاب تاریخ دمشق لا بن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1960 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ لوگ کشتی سے اترے تو یہی شروع میں شہر بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار بھی کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک ہی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ طوفان نوح سے قبل حضرت نوح کی کوئی اولاد ہی نہ تھی، جبکہ دوسری روایت کافی مستند ہے کہ طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مزید تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 افراد کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار رہے۔ آج یہ ساری دنیا کی نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ساری دنیا ہے آج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، سام، حام اور یافس اور کنان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی۔ تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنان جو کہ طوفان نوح میں ہی غرق ہو گیا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، چنانچہ یہ 1,80,000 افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف بھی ہجرت کرنے لگے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹوں کا ذکر ہم آپ کو پہلے کر چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سام کو ایشیا اور حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتاب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کی سب حضرت نوح کی انہی 3 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ ذات تھا کہ طوفان نوح کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام انہی کی نسل سے تھے۔ آئیں دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد کا ذکر کر لیتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخی کتابوں میں متفقہ علیہ 11 بیان کی گئی، جن کے نام الام، کتحان، اسور، عاد، کتبہ، ارفقسد، نود، کے، یود، ارشد، ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے جن کے نام اوس، چتر، ہول اور حس تھے۔ چتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی، اسی مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی مکرم حضرت محمد نے مکہ سے یسرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارفقسد کی اولاد کا تذکرہ ہے تاریخ میں موجود ہے۔
ارفقسد کے دو بیٹے شالخ اور کمیورس تھے۔ کمیورس فارس کا جد امجد بنا۔ کمیورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور، دمغان اور اپنے اپنے علاقوں ان کی نسلوں کے مورث سے اعلیٰ کلائے ہیں۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنک کو فارس کے بادشاہ ہونے کا جد امجد ہے۔ اسی طرح ارفقسد کا جو دوسرا بیٹا شالخ، اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہی عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ چتر کے بیٹے سمود جو صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فلج تھا اور دوسرے کا نام یکتان تھا۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، جبکہ یکتان کے 12 بیٹے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے اور انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام اکوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سندھ، کنان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سے سندھ اولاد نے سندھ، کنان کی اولاد نے کنان یعنی شام اور مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ، ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹوں کے نام بودمی، اناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کسلویہ جا اور کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا ایک بیٹا ہے جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے 4 بیٹے جن کے نام یورپ، دکن، نہروال اور بینک تھے۔ بینک بنگالیوں کا اور یورپ مشرقی ہندوستان کے دوسری قوموں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورث سے اعلیٰ کلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد۔ حضرت یافس کے 10 کے بیٹے تھے، بلترتیب، ادریس، ترک، ہمبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مسک اور تیراس ہیں۔ یہ حضرت یافس علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ چینی عوام کو حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد سے ہیں۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاست آباد کی۔ مسلک اور توبل نے روس آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم سے انسانوں کی ابتدا کی اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کر دیا، اور کس طرح پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا فرمایا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے، آمین۔